بلیٹن کا آغاز کریں اہم خبر سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بارش کے باعث گوادر کے متاثرین کے لیے بڑا اعلان۔ حالیہ بارشوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جن کے گھر مکمل تباہ ہوئے ان کو 7,50,000 روپے دیے جائیں گے۔ جس کا گھر جزوی تباہ ہوا اس کو 3.5 لاکھ روپے کا چیک دیں گے، یہ کہا گیا ان کی جانب سے، جبکہ حادثات میں زخمیوں کو 5 لاکھ روپے فی کس ملیں گے اور خوراک کے 7,000 بیگ روزانہ گوادر آئیں گے۔ متاثرین کے نقصان کا ازالہ کریں گے، یہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ کل سے انشاءاللہ 7,000 بیگ ڈیلی یہاں پر بلوچستان میں آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ جو رقوم ہے وہ ہم مہیا کریں گے۔ 7.5 لاکھ روپیہ جس کا گھر مکمل تباہ ہو گیا اور 3.5 لاکھ روپیہ جس کا گھر جزوی طور پر جس کا گھر تباہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو امدادی رقم ان کے گھرانوں کو 20 لاکھ روپیہ فی کس ہوگی، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے کیا 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہ رقوم ادا کی جائیں گی، اور یہ کام بھی اگلے 4 دنوں میں مکمل ہوگا۔ اس کی پوری سپرویژن میرے بھائی وزیر اعلیٰ کریں گے، چیئرمین این ڈی میں ساتھ ہوں گے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ ہوگی۔ تقریباً 83 بوٹ جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، کشتیاں، تو اس کا تقریباً 40 کروڑ روپے بنتا ہے، اور میں بہت مشکور ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وہ 40 کروڑ روپیہ فی الفور آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر مزید بھی کوئی اگر خدمت ہوگی تو ہم حاضر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور حکام کی صلاح، متاثرین میں ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی بارش سے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات، احوال دریافت کیا اور ان کے مسائل سنے۔ آپ کے گھر ڈوب گئے، ہم اسلام آباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، پہلی فرصت میں گوادر حاضر ہوا ہوں۔ وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین کی گفتگو کی گئی۔ متاثرہ مواصلاتی ڈھانچے کی بحالی اور نجی املاک کے نقصانات کے تفصیلی جائزے پر جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا اور حکام کی سیلاب متاثرین میں ریسکیو آپریشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اور صدارتی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی لسٹ شائع کر دی۔ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں 1-1 مقابلہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ صدارتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی لسٹ شائع کر دی ہے۔ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں 1-1 مقابلہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی، یہ کہا گیا وفد کی جانب سے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، عاصم نذیر تارڑ اور محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات کی گئی ہے، اور ملاقات میں اسحاق ڈار، عاصم نذیر تارڑ اور محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، ان کی جانب سے کہا گیا۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد۔ اکبر ایس بابر اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں۔ کوئی شواہد پیش نہیں کی گئے تو یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کھلے عام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اور یہ جو آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ اس کے کنٹیمپٹ میں ہے۔ تو آج جو ہم نے درخواست دی ہے اس میں میں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ دانستہ طور پہ ہم جیسے لوگوں کو جو پارٹی کے بانی ہیں ان کو اس عمل سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے
یہ چند ایک مخصوص ٹولے کے قبضے میں ہے جو اسے اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہ ٹولہ نہیں چاہتے، یہ جانتے ہیں۔ پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ IMF کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ PMLN اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری PTI پہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون PTI کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی صورتحال پر اجلاس بلا لیا۔ وزارت خزانہ، FBR اور منصوبہ بندی کمیشن کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ FBR کے ٹیکس اہداف کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس وزیر اعظم کی گوادر واپسی پر ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی صورتحال پر اجلاس بلا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے کوئی اختلاف نہیں، اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے ضرور ملیں گے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ 9 واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے ان سے مطالبہ کیا اور کہا کہ معلوم ہو کہ اس کا فائدہ کسے تھا اور ذمہ داروں کا تعین بھی ہو سکے۔ اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے۔ اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، تاکہ پتہ چلے اس کے بینیفیشریز کون ہیں اور اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے۔ میرا ایک صوبہ ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا۔